شالوم، مسیح یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو موسیٰ کی شریعت یعنی ویوستھا میں لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، یہ شریعت میں لکھا ہے، اور تم اسے مار کر درخت سے ٹانگ دو، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تم اسی دن اسے دفن کر دینا۔ اور انہوں نے اسے، یہ نئے عہد کا کلام ہے، اور انہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا اور اس کے کپڑوں پر کرا ڈال کر کہ اس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا۔ اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھایا، اور صلیب لکڑی کی ہوتی ہے، اور جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ، اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو، ایک اس کی دائنی اور ایک اس کی بائیں طرف صلیب پر چڑھائے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لعن طعن کرتے، کیونکہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اور کہتے تھے کہ واہ مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کے اپنے تائیں بچا۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں کے ساتھ مل کے آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تائیں نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ صلیب پر چڑھائے گئے تھے وہ اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ اور یہی تصویر اور تمثیل موسیٰ کے وقت برنبوت یعنی نبوت کے طور پر پرانے عہد نامے میں گواہی اور تعلیم کے طور پر سیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے ابائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برے کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہے، دونوں مل کر نفاری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا۔ تمہارا برہ بے عیب اور یکساں نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا۔ اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹھوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سارے دیوتاؤں کو بھی سجا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ جو نشان صلیب کا نشان ہے، جس نشان کو دروازے پر دونوں بازوؤں اور اوپر کے سرے پر لگانے کو کہا خداوند نے، وہ نشان صلیب کا نشان ہے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، کیونکہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے
چھڑایا، یعنی کہ موسیٰ کے جو 10 حکم ہیں موسیٰ کی شریعت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے۔ اب شریعت کا کام کیا ہے کہ قصور کو زیادہ کرنا، کہ قصور کو زیادہ دکھانا، زیادہ بڑا بنا کر دکھانا شریعت کے مطابق، موسیٰ کی شریعت کے مطابق۔ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، اور گناہ جس چیز سے طاقتور ہوتا ہے، طاقتور بنتا ہے، شریعت جو ہے گناہ کو طاقتور بناتی ہے، اور گناہ شریعت کے وسیلے زور حاصل کرتا ہے، موسیٰ کی شریعت کے وسیلے، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ مسوب نہیں ہوتا تھا، یعنی جہاں شریعت نہ تھی وہاں گناہ جو تھا وہ گنتی میں نہیں آتا تھا، وہ پہچان میں نہیں آتا تھا، کیونکہ شریعت کے عمل سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ اب شریعت کا کام ہے کہ ہماری غلطیوں کو بڑا بنانا اور پھر اس غلطی کی پہچان کروانا۔ شریعت کے وسیلے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے، پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے، شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے، اور شریعت کے وسیلے گناہ بدن میں زندہ ہے۔ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ اب شریعت یعنی موسیٰ کی ویوستھا، موسیٰ کے وہ 10 حکم، 10 آگیاں جسم میں گناہ کو زندہ کرتی ہیں اور بدلے میں دیتی ہیں موت، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور جب گناہ ہمارے فانی جسم میں زندہ ہوتا ہے تو وہ موت کو جنم دیتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری ہی موت ہے، اور یہ سنسارک موت نہیں، روحانی موت ہے، اندرونی انسانیت کی موت ہے۔ مثلا جب ہم جسمانی کاموں میں جسم کے مطابق زندہ ہوتے ہیں تو ہم روحانی پھل سے مردہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو جب تک ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں تب تک نفرت ہمارے دل میں زندہ ہے، مگر محبت ہمارے دل میں مردہ ہے، اور ہم محبت سے، اور محبت ہمارے لیے مردہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم بے صبری کی روح سے معمور ہیں تو بے صبری ہم میں زندہ ہے، مگر صبر ہم میں مردہ ہے اور ہم صبر سے۔ اور اسی طرح اگر ہمارا دل اشانت ہے، ہمارے دل میں شانتی نہیں، دل میں شانتی شلوم نہیں، تو اشانت من ہم میں زندہ ہے، مگر شانتی اور اطمینان کا روح ہم میں مردہ ہے۔ یعنی شریرک جسمانی خواہشیں ہم میں مردہ ہیں، تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا، کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغباتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں، گناہ کی رغباتیں جو ہیں وہ شریعت کے وسیلے سے باعث پیدا ہوتی تھیں، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں یعنی انگوں میں تاثیر کرتی تھی، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، شریعت جو ہے وہ ڈر، گھبرا، غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب
کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہ ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ گناہ اور موت کی شریعت یعنی موسیٰ کی شریعت، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے یہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا، اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے، اور اسی طرح اس نے خیمے اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ
دے گیا ہے تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار خانے سے تم نے شفا پائی۔ تو موسیٰ کی شریعت کا کام ہے ہمارے بدن کے وسیلے گناہ کو زندہ کرنا، گناہ کو روشن کرنا، اور گناہ ہمارے بدن میں موت پیدا کرتا ہے۔ شریعت کا کام ہے ہمارے گناہوں پر روشنی ڈالنا۔ تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، اور فضل اور سچائی کا کام ہے روح کو مسیح یسوع کی راست بازی کے سبب سے ہمارے گناہ آلودہ مردہ بدن میں زندہ کرنا، کیونکہ لکھا ہے روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ مسیح یسوع کی راست بازی سے روح ہم میں زندہ ہے۔ تو شریعت کا، موسیٰ کی شریعت کا مقصد ہے کہ ہمارے گناہ کو روشن کرنا، بدن میں ہمارے گناہوں پر روشنی ڈالنا، کیونکہ مان لیجئے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور جس چیز پر روشنی ڈالی جاتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اندھیرے میں، کیونکہ لکھا ہے نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ اور شریعت کا کام ہے گناہ کو زندہ کرنا، اور فضل اور سچائی کا کام ہے گناہ آلودہ بدن جو ہے اس کو مسیح یسوع کی روحانی طور پر راست بازی میں زندہ کرنا۔ جو فضل ہے وہ ہمارے نہیں بلکہ ہمارے روح پر، اور ہمیں روح اور سچائی سے بدن کے کاموں سے آزاد